السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے بالآخر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لب کشائی کر ہی دی۔ آخرکار ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا۔ بالآخر انہوں نے جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس کو بھانپ ہی لیا۔ وہ چونکہ یہ سفیر کو نکالنے کا مطالبہ ہو رہا تھا ٹی ایل پی کی طرف سے، اور یہ جو مطالبہ تھا اس کے پیچھے ایک معاہدہ تھا، جس معاہدے میں وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر مذہبی امور نور الحق قادری صاحب اس معاہدے میں شریک تھے، اور اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ جو فرانس کا ایمبیسیڈر ہے، سفیر، اس کو ملک بدر کیا جائے گا، اس کو پاکستان سے نکال دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف فرانس ہے، فرانس کا جو پریزیڈنٹ ہے میکرون، اس نے گورنمنٹ کی وال پر ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم کی شان میں گستاخیاں کی تھی، بے باکیاں کی تھیں اور بلاسفیمی کی تھی، اور اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا تھا۔ تو انہوں نے یہ طے پایا کہ 20 اپریل تک ہم فرانس کے سفیر کو، ایمبیسیڈر کو نکال پھینکیں گے۔ اب چونکہ انہوں نے یہ ٹی ایل پی کے جو امیر ہیں سعد رضوی صاحب، ان کو گرفتار کر لیا اور پھر جو سفیر ہے اس کو باہر نہ نکالا، تو ملک کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ بڑی شدت کا شکار ہو گئی۔ پولیس جو ہے ان کے کچھ لوگ زخمی ہوئے، ٹی ایل پی کے تو کئی لوگ جو ہیں بیچارے وہ شہادت کا جام نوش کر گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو ہوش کے ناخن آ ہی گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ سکھ یاتریوں کو مبارکباد دے دی۔ کیا جی ٹویٹ کی ہے کہ سکھ یاتری جو ہیں ان کو ان کا تہوار مبارک ہو، اور یہ ان کے لیے لنگر بھی فری ہے، رہائش کا انتظام فری ہوگا، اور پھر ان کے لیے عام آنے کی اجازت ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کا۔ آپ اپنے ملک کو دیکھیں کیا حالات ہو گئے ہوئے ہیں، اوپر سے رمضان مبارک آیا ہوا ہے۔ آپ رمضان کی تو کم از کم، جو رمضان ہمارا جو تہوار آ رہا ہے، آپ کم از کم اس کی ہی خوشی دے دیتے مسلمانوں کو۔ کیا آپ کو ہم نے سکھوں کا وزیر اعظم بنایا ہوا ہے؟ کیا آپ جب کوئی بات ہوتی ہے تو کبھی آپ ہندوؤں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سکھوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ غیر مسلم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یار کبھی آپ اپنے لوگوں کو بھی مبارکباد دے دیا کریں، یار آپ کو رمضان مبارک ہو۔ کبھی آپ اپنے جو گھر میں، جو آپ کے ملک پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی اس پر بھی گفت و شنید کر لیا کریں۔ جو آپ نے معاہدہ توڑا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس معاہدے پر امر در آمد کرواتے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو آپ نے تو وعدہ بھی کیا ہوا تھا، معاہدہ کیا ہوا تھا، معاہدہ کر کے اس کو توڑنا، اور پھر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ کو خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں، اور اس کو باہم گفت و شنید کے ساتھ حل کریں۔ ہمارے لوگ فوت ہو رہے ہیں بیچارے، جو پولیس والے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں، جو ٹی ایل پی کے ورکر ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر آپ سکھوں کو خوش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں، کل قیامت کے دن کیا آپ جواب دیں گے؟ یہی تو امتحان ہے تنویر، کہ کس نہ کس کو خوش کرنا ہے۔ حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو عمران خان صاحب اس مسئلے کو جلد از جلد، جتنا جلد ممکن ہو، حل کرنے، وگرنہ بہت سی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور بہتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔